اس بجٹ سے عوام کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو بجٹ میں مختص کیے گئے تھے رقم اس میں جو ہے وہ 52% استعمال ہی نہیں ہوئے ہیں۔ ہر سال یہ کہا جاتا ہے کہ عوام دوست بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ جو بجٹ میں کہا جاتا ہے وہ اس پہ عمل ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف۔ ناظرین، سندھ کا ترقیاتی بجٹ اور پورے سندھ حکومت کا بجٹ آج پیش کر دیا ہے جناب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے، اور 30 کھرب روپے سے زائد کا یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، اور اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ جو بجٹ ہر سال پیش ہوتا ہے لیکن عوام کی جو معیار زندگی ہے وہ بلند نہیں ہو پاتی، اس بجٹ سے عوام کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ بار بار ہر سال یہ کہا جاتا ہے کہ عوام دوست بجٹ پیش کیا گیا ہے، عوام دوست بجٹ پیش کیا گیا ہے، لیکن عوام کے ساتھ جو دوستی والا جو ماحول ہے وہ ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اسی سلسلے پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی جناب وکیل الرحمان صاحب، جو کہ کامرس کی رپورٹنگ پر اور مالیاتی حساب کتاب سے متعلق جتنی بھی رپورٹنگ ہے اس پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور حکومت کے جو اعداد و شمار ہیں اس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو وکیل صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اپنی مصروفیت میں سے کچھ وقت نکالا ہمارے لیے۔ تو وکیل صاحب یہ بتائیے گا کہ ہر سال بجٹ پیش ہوتا ہے، کھربوں روپے مالیت کے تخمینے کے بجٹ لگا کر عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ترقیاتی بجٹ بھی پیش کیے جاتے ہیں، دیگر معاملات کے ہر شعبہ ہے زندگی میں کیٹیگرائز کر کے درجہ بندی کر کے مختص کی جاتی ہیں رقوم، بھاری رقوم مختص کی جاتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ترقیاتی منصوبے نہ نظر آتے ہیں ہوتے ہوئے، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ چند مہینوں کے لیے ہوتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ خاک میں مل جاتے ہیں، یعنی کہ معیار ہی نہیں ہوتا کسی بھی منصوبے کا؟ جی بالکل، بہت شکریہ منصف بھائی۔ صورتحال یہی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، ہم بھی اس شہر میں رہتے ہیں اور ہر سال بجٹ بھی دیکھتے ہیں، اور مراد علی شاہ جو ہے ان کو یہ بھی آج اعزاز حاصل ہو گیا کہ یہ 14ویں بار جو ہے انہوں نے سندھ کا جو ہے بجٹ پیش کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی بار بجٹ پیش نہیں کر رہے ہیں، پچھلے 14 سال سے یہی بجٹ پیش کر رہے ہیں، اور انہی کے سامنے یہ پچھلے 14 سال سے بہت سارے منصوبے ایسے ہوں گے کہ 10 سال پہلے بھی جو ہے جو بجٹ میں ایک منصوبہ شامل کیا تھا وہ آج بھی شاید شروع بھی نہیں ہو سکا ہو۔ بہت سارے ایسے جو ہے یہ اس کو اس لیے الفاظ اور اعداد و شمار کا گورکھ دھندا کہا جاتا ہے کہ جو بجٹ میں کہا جاتا ہے وہ اس پہ عمل ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ صحیح، مطلب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر چیز جو ٹارگٹ ہے اس ٹارگٹ کے مطابق ہو، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا۔ جیسے آپ نے ترقیاتی بجٹ کی بات کی، پچھلے سال اگر آپ دیکھیں تقریباً 750 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تھا، اور اس میں جو خرچ ہوئے ہیں وہ کوئی 450 ارب روپے خرچ ہوئے، یعنی تقریباً 48% جو ہے جو بجٹ میں مختص کیے گئے تھے رقم اس میں جو ہے وہ 52% استعمال ہی نہیں ہوئے ہیں۔ اور اس ترقیاتی بجٹ میں تقریباً شروع میں 52 ارب، پھر جو ہے 60 ارب جو ہے یہ وفاق نے سندھ کو دینے تھے، اس میں بمشکل 5-6 ارب روپے ریلیز ہوئے ہیں، باقی جو ہے وہ وفاق نے یعنی 60 ارب میں تقریباً 50-52 ارب روپے دیے ہی نہیں۔ اور بہت سارے آپ منصوبوں میں دیکھیں گے کہ کوئی 2021 کا منصوبہ ہے جس کے لیے 2021 کے بجٹ میں رقم مختص کی گئی تھی، وہ 2021 میں منصوبہ شروع نہیں ہوا، وہ 2022 کے بجٹ میں جو ہے شفٹ ہوا، 2022 میں بھی شروع نہیں ہوا، 23 میں شفٹ ہوا، 24 میں اب جو ہے دوبارہ شفٹ ہوا ہے، اور یہ چلتے رہتے ہیں 4-5 سال 6 سال چلتے رہتے ہیں، اور بہت سارے ایسے منصوبے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد پھر 4 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کے لیے جو رقم مختص کی گئی تھی اب جو ہے اس کے لیے PC1 جو ہے جو بنایا گیا تھا، فیزیبلٹی بنائی گئی تھی، اب جو ہے وہ موجودہ حالات کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، اس میں یہ تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، یا اس کی جو کوسٹ ہے اب وہ کوسٹ بڑھ چکی ہے، تو وہ جو ہے وہ کوسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے نئے سرے سے پھر اس کی فیزیبلٹی تیار کی جاتی ہے، پھر وہی پورا پروسیس جو ہے شروع سے چلتا ہے۔ جیسے ترقیاتی بجٹ پچھلے سال اگر استعمال نہیں ہوا بہت سارے منصوبے، اب جو ہے میں بجٹ دستاویز دیکھ رہا تو تقریباً 80 ارب روپے جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جو صرف کوسٹ بڑھنے کی وجہ سے 80 ارب کا جو ہے نقصان ہوگا، کہ یہ وہ رقم ہے کہ جو بروقت منصوبے شروع نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کی جو کوسٹ افیکٹ ہے وہ تقریباً more than
1080 یعنی کہ عام اگر ہم اپنے ناظرین کو بتانا سمجھانا چاہیں تو 80 ارب روپے کا خسارہ ہو گیا ہے ایک سال میں. مطلب آپ اس کو سال میں کہیں یا 2-3 سال میں، یعنی ایک فرض کر ایک منصوبہ تھا 3 سال پہلے شروع ہونا تھا یا 2019 میں اس کی منظوری ہو گئی تھی، 20 میں ہو گئی تھی، لیکن وہ شروع نہیں ہوا. اب جو ہے اب جا کے جو ہے ان کو اندازہ ہوا کہ 3-4 سال پہلے ہم نے جو اس کے لیے رقم مختص کی تھی یہ کم ہے. اب جو ہے وہ مہنگائی ہو گئی ہے، میٹیریل بڑھ گیا ہے، فلاں چیزیں یہ ہو گئی ہے، تو اب جو ہے یہ اس کوسٹ میں نہیں ہوگا. اس طرح ڈیلے ہونے کی وجہ سے جو کوسٹ ہے وہ کوسٹ بڑھ جاتا ہے. تو اب یہ سنگین غفلت، یہ سنگین غفلت ہے کہ مطلب ایک تو بروقت منصوبے مکمل نہیں ہوتے ہیں، اور جب ہوتے ہیں تو اس کی کوالٹی بھی آپ نے خود بات کی کہ اس کی کوالٹی بھی یہ حال ہے. کراچی کے رہنے والے وہ روزانہ دیکھتے ہوں گے، مشاہدہ ہوتا ہوگا کہ بہت ساری سڑکیں ہیں کہ وہ بنتی ہیں اور 15-20 دن بعد جو وہاں سے آپ گزرے تو آپ بھول جائیں گے کہ یہاں کوئی روڈ بنا بھی تھا. وہی پرانی حالت، وہی ٹوٹ پھوٹ، وہی ساری چیزیں. آپ پورے شہر کو چھوڑ دیں، آپ جو طاقت کا جو محور ہے اس وقت بلاول ہاؤس اور کلفٹن ڈیفنس جو پوش علاقے ہیں، آپ وہاں کی سڑکیں دیکھیں. کئی سڑکیں جو ہے وہ میں ہر مہینے اس کو جو ہے مرمت ہوتے ہوئے، اس کی جو ہے وہ فلورنگ کرتے ہوئے، یہ وہ کرتے ہوئے جو ہے وہ دیکھتا ہوں. اور دوسرے مہینے بعد جو ہے آپ جائیں گے تو دوبارہ اسی طرح گڈھے بنے ہوتے ہیں. تو مطلب وہاں جہاں سے سی ایم کا گزرنا ہے، جہاں پر بلاول ہاؤس ہے، وفاقی قیادت، مرکزی قیادت، صوبائی قیادت جن سڑکوں سے گزرتی ہے، انہوں نے بھی کبھی ان کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ سڑکوں میں یہ اتنے گڈھے کیوں بن رہے ہیں. وکیل صاحب ان کو کیسے محسوس ہوگا؟ وہ تو اتنی بڑی بڑی پجاروز اور لگژری گاڑیوں کے اندر ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہیوی ٹائرز ہوتے ہیں، ان کو تو یہ کھڈے جمپ جو ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ کھڈے جمپ تو ہمارے اور آپ جیسے غریب عوام کے لیے کھانے کے نصیب میں ہی رہ گئے. ان کے نصیب میں ہیں وہی کھڈے جمپ جو ہے کہ بھگتتے ہیں، انہی کے اندر گرتے بھی ہیں، انہی کے اندر حادثات بھی ہوتے ہیں. اب یہ جو مین چورنگی ہے کیپٹی کی کئیوں آباد کے سامنے جو بڑی مین چورنگی ہے، بہت بڑی چورنگی ہے، جی تقریباً 6 ماہ ہونے لگے. وہاں پر سیوریج کا پانی کوئی لیک ہے کیا ہے، اس کی وجہ سے روڈ تباہ و برباد ہو گیا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آئے روز وہاں پہ حادثات ہوتے ہیں. بالکل. اور یہ تو مین روڈ کی، مین سڑکوں کی ہم بات کر رہے ہیں. اگر ہم علاقوں کے اندر، آبادیوں کے اندر کی بات کریں تو وہاں پہ تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. بالکل. جتنی سڑکیں ہیں، جتنی گلیاں ہیں، چوراہے ہیں، جو بھی معاملات ہیں کھنڈر بن چکے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہاں پر مرمت کے نام پہ الگ سے بجٹ رکھا جاتا ہے. مرمت کے ابھی یہ جو بجٹ پیش کیا ہے سرکاری عمارتوں کا صرف بتایا، صرف سرکاری عمارتوں کا. یہ پورے مطلب کراچی شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا پورے سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا ضلع سطح پہ بات نہیں کر رہا ہوں. صرف سرکاری عمارتیں جو سندھ بھر کے اندر جو سرکاری عمارتیں ہیں، ان عمارتوں کی جو مرمت ہے، ان عمارتوں کی مرمت کی جانے ہے، اس مرمت کی مد میں 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اور آپ حالت یہ ہے، آپ کسی بھی سرکاری اسکول کی عمارت جا کے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا جو ہے کہ اس سے اچھی حالت جو ہے کہ گھوڑوں کے استبل کی ہوگی، بھینسوں کے باڑوں کی ہوگی. وہاں پر جانور رکھنے کے قابل نہیں ہوتی وہ عمارت. اور وہ مرمت کا پیسہ کہاں جاتا ہے آخر؟ یہ سوال ہے نا، یہ عوام کا سوال ہے کہ حکومت بتائے، مراد علی شاہ صاحب، سی ایم صاحب آپ بتائیں کہ یہ پیسہ کہاں جاتا ہے. یہ اسی طریقے سے جو دیگر جو معاملات ہیں بجٹ کے اندر، وہ بھی ایک جو ہے کہ ہمارے لیے یا قوم کے لیے ایک مذاق ہے. یعنی کہ یہ ایک سوال ایک اور آیا تھوڑی دیر پہلے، مجھے ایک صاحب نے پوچھا کہ جو سی ایم صاحب نے کم از کم جو اجرت کا معیار مقرر کیا ہے وہ 37,000 روپے مقرر کیا ہے. بالکل. پہلی بات تو یہ کہ 37,000 روپے بھی ملتے ہی نہیں کسی کو، نہیں ملتے. جتنے بھی آپ سیکیورٹی گارڈز دیکھ لیں وہ 18,000 20,000 سے اوپر کوئی بھی نہیں ہوگا. وہ بھی میں نے تو وکیل صاحب 16,000 روپے میں گارڈ کی نوکری کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ 16,000 روپے. چلے ہم 37,000 روپے بھی اگر بات کرتے ہیں تو 37,000 روپے پہ کون سا ایسا غریب مزدور ہے، ملازم ہے جو اپنے گھر کا نظام چلا سکتا ہے؟ بالکل. اگر ایک کرایہ دار مزدور ہے تو وہ 15,000 روپے تو اس کے کرائے میں گئے. اگر ایک کمرے کا بھی مکان اس نے کرائے پہ لیا ہوا ہے تو 15,000 روپے اس کا وہ گیا. بجلی کا کرایہ، گیس کا کرایہ، پانی بھی خرید کے کرنا پڑتا ہے. یہاں پانی کی مد میں بھی رکھے ہیں انہوں نے، اربوں روپے بجٹ مختص کیا ہے، لیکن پانی کس کو مل رہا ہے؟ پانی نہیں. بالکل. ہر علاقے کے اندر فلٹر پلانٹس لگے ہوئے ہیں. ان فلٹر پلانٹس کے اندر پانی میسر ہے، ٹینکر کے ذریعے آتا ہے، بکتا ہے، عوام کا پانی عوام پر بیچا جاتا ہے. لیکن وہ بجٹ جو مختص ہوتے ہیں، سوال یہ ہے کہ بجٹ کہاں جاتے ہیں بھائی؟
بجٹ کہا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے جیسے اس کی بلڈنگوں کی بات کی، بجٹ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ اس میں تقریباً 1 ارب روپے سے زیادہ جو ہے وہ اس مد کے لیے رکھے گئے. یہ جو آفس ہے سرکاری دفاتر میں اسٹیشنری، جی ہاں، اور کمپیوٹر اور اس کے لیے فوٹو کاپی مشین اور اس کے لیے. اچھا، آپ پورا ڈاکومنٹس اٹھا کے دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی سرکاری دفاتر ہیں سب کے ایک ہی طرح کی ریکوائرمنٹ ہے. اور حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ڈیجیٹل دور ہے، یا اسٹیشنری کی ضرورت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن آپ وہاں دیکھیں گے تو ہر سال جو ہے اسٹیشنری کی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. فوٹو کاپی مشین جو ہے وہ ہر آفس میں چاہیے، ہر آفس میں آپ وہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ فرنیچر، ہر آفس میں جو ہے کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر چاہیے. اچھا، سرکاری دفاتر میں آپ بھی جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں. سرکاری دفاتر میں تو جو کرسیاں ہیں وہ تو 10 سال سے 15 سال سے اور 5 سال سے کم از کم جو ہے وہ پڑی رہتی ہے، کوئی اتنی اچھی حالت تو نہیں ہوتی. یہ ہر سال فرنیچر کے نام پر، ہر سال جو ہے وہ کمپیوٹر کے نام پہ، سافٹ ویئر کے نام پہ، ہارڈ ویئر کے نام پہ، اسٹیشنری کے نام پہ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ 2 کروڑ روپے، 5 کروڑ روپے وہ ڈیمانڈ دیتے ہیں. اس کے جو ہیڈ ہے، ایم ڈی ہے، ڈی جی ہے، وہ ان کے جو ہے وہ آپس میں بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو سرکاری، حالانکہ سرکاری ملازمین ہمارے بھائی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دی جائے، لیکن دوسری طرف جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سرکاری ملازمین ہیں، ایک جو ہے عام لوگ، عام شہری جو نجی اداروں میں کام کرتے ہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بہت امپورٹنٹ ایشوز پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ جو آپ نے کہا کہ سرکاری عمارتوں کے اندر، دفاتر کے اندر جو فرنیچر ہے اس کے نام پر اربوں روپے، کروڑوں روپے بجٹ مختص ہوتا ہے، لیکن وہ آتا نہیں ہے. اور یہ بات بالکل درست ہے. اسی سے منسلک میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ صحت کے لیے 334 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اور حالت یہ ہے سرکاری اسپتالوں کی، اگر میں آپ سے بات کروں کہ وہاں پہ فرنیچر کی کیا صورتحال ہے، یقین کریں وکیل صاحب، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مریض بستر پر پڑے ہوئے ہیں اور کھٹملوں سے اٹے ہوئے ہیں وہ بستر. یہ جناح اسپتال کی بات کر رہا ہوں. بالکل، یہ جناح اسپتال کی بات کر رہا ہوں. اور یہی صورتحال اس سے بھی زیادہ جو ہے کہ زبو حالی کا شکار جو ہے سول ہاسپٹل ہے، جہاں پہ تعفن زدہ وارڈز ہیں اور ان فرنیچرز کے اندر، ان بیڈز کے اندر کھٹمل یقین کریں چلتے ہیں. وہ بندہ جو مریض آیا ہوا ہے وہ تو شفا یاب ہونے کے بجائے اور جو ہے کہ بیمار ہوگا، اور وہ بیماری کے اندر حالت میں وہ مر بھی جاتا ہے، وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے اسکولز کے اندر بیٹھنے کے لیے بینچز نہیں ہیں، طلبہ زمین پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ فرنیچر کے مد میں جو رکھے جاتے ہیں پیسے، یہ کہاں جاتے ہیں آخر؟ اور اس کے بعد جو اب آپ نے بات کی کہ ایک عام جو ملازمت پرائیویٹ سیکٹر میں جو کام کرنے والا ملازم ہے، اس کی تنخواہ کی اضافے کے لیے کون بات کرتا ہے، کون نہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ بہت زبردست. ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ اس میں سرکاری ملازمت کا جیسے ہر سال اس میں کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے لیے جواز یہ بنایا جاتا ہے کہ کیونکہ مہنگائی ہے تو اس حساب سے اضافہ ہونا ہے. بنیادی طور پر یہ ان کو ہمدردی، بیوروکریسی، کیونکہ بیوروکریسی ہمارے یہاں پاکستان میں بہت زیادہ مضبوط ہے، اور ان اصل میں ان کی تنخواہیں بڑھانی ہوتی ہے. پارلیمنٹیرین اپنے اس کے تحفظ کرتے ہیں اپنے مفادات کا، وہ اپنا فیول بڑھوا دیتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ ان کے جو 20 گریڈ، 19 گریڈ، 18 گریڈ کے بڑے افسران ہیں، ان کے اگر 10-20%، 25% اضافہ ہوتا ہے تنخواہوں میں، لاکھوں میں تنخواہ لیتے ہیں، تو وہ اس کے حساب سے جو ہے اس کی تنخواہ، مراعات، فیول اور یہ ساری چیزیں بڑھ جاتی ہے. اچھا، اور پھر جو عام ملازمین ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، تو 10-20% لگنے کے باوجود جو ہے ان کی تنخواہوں میں کوئی بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوتا. لیکن چلے پھر بھی کسی حد تک اضافہ سرکاری سطح پر ہو رہا ہے. لیکن دوسری اضافہ تو اضافہ، وہ جو مراعات کا جو غیر قانونی یا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ اسکول ٹائم پہ دیکھ لیں، چھٹی ہے یا اسکول کا ٹائم ہے، لگنے کا ٹائم ہے، تمام بڑے اسکولز کے اندر، چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہوں یا سرکار کے، تو کوئی ایسا اسکول ہے ہی نہیں جس میں جو ہے کہ سرکار کے افسران کے بچے پڑھتے ہوں. لیکن جو پرائیویٹ اسکولز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں بچوں کی جو کنوینس ہے، وہ تمام بڑے افسران اپنی سرکاری گاڑیوں کے اندر ان کو پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں. بالکل ایسی، ٹھیک ہے نا. اور وہ سرکار کی گاڑی، وہ سرکار کا فیول، سرکار کی مینٹننس، وہ اس مد میں تو ظاہر سی بات دی تھوڑی جاتی ہے گاڑی ان کو، لیکن وہ اپنی مراعات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں. یہ قوم کے ٹیکس کا پیسہ اس طریقے سے بے دریغ استعمال کرتے ہیں. اسی لیے پاکستان کا، اس صوبے کا خاص طور پر یہ حال ہو کے رہ گیا ہے کہ یہاں پہ غریب سے تر ہوتا جا رہا ہے،
اور امیر کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. امیر کو بالکل پوچھنے والا. یہ ایک اشرافیہ، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ بجٹ اشرافیہ کا بجٹ ہے. یہاں آپ کسان وڈیرے وہ اپنے لیے جو ہے کچھ چیزیں کچھ بجٹ میں تقریر میں نہیں آتی. بہت سارے یہ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں کہ یہ عام بندہ نہیں سمجھتا. صحیح بات ہے. اور جن کو سمجھ میں آتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ خود مرات یافتہ ہیں، وہ کہیں نہ کہیں فائدہ اٹھاتے ہیں. تو وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتے ہیں. بہت سارے ایسی اسکیمیں، ایسی چیزیں جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے منظور کرا لیتے ہیں خاموشی سے. کہ مطلب ان کو سبسڈی دینی ہے، فلاں چیز میں کسی سیکٹر میں فائدہ دینا ہے تو وہ سب سے پہلے ان کو پتہ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اچھا، پھر کسان ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے کسان، یہ جو عام غریب کسان ہے اس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. یہ جو کئی ایکڑوں رکھنے والے، مربع رکھنے والے جو وہ ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، یا جس کو چودھری، جو جاگیردار، خان جو بھی ہیں، جو بڑے وہ ہیں، ان پر ٹیکس ہی نہیں ہے. پورے پاکستان ان پر کوئی ٹیکس ہی نہیں ہے. اربوں کربوں کمائیں، کربوں کی پراپرٹی ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یا 1 لاکھ کمانے والے پر جو ہے وہ اس کے تقریباً ہر مہینے اب جو ٹیکس بڑھا ہے تو تقریباً کوئی 3,000 روپے 4,000 جو ہے وہ ہر مہینے اس کے ٹیکس کٹے گا. اور جو اس طرح اربوں کربوں رکھنے والے اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. اچھا، اسی طرح جو ہے جو قانونی کام کرنے والے، جو لیگل کام کرنے والے، وہ تو ظاہر ہے کہ ان کی ساری چیزیں سامنے تو اس پہ تو آپ ٹیکس لے لو گے. لیکن اس ملک میں جو ہے جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ انلیگل کام کرتے ہیں، ناجائز منافع خور ہے، ناجائز کام کرنے والے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ان کے تو ظاہر ہے کہ سامنے آتا ہی نہیں ہے انکم، وہ ایسے محفوظ ہے. مطلب یہ وہی بات ہے کہ جو ان کی قانون کی نظر میں یا پاکستان کے ڈاکومنٹیشن کی نظر میں جو آ گیا تو اس کو نہ چھوڑ لو، اور جو اس سے بچ گیا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اب جو ہے یہ اب جو فائلر اور نان فائلر کا جو ہے اب آپ دیکھتے بھی ہوں گے سوشل میڈیا پہ جو ہے ایک اس کو بہت اچھے طریقے سے، اور میرے خیال میں اسی طرح اس کو مذاقی بنانا چاہیے کہ مطلب ایک بندہ جو فائلر بنا، اب آپ اس کو جو ہے سزا دے رہے ہو کہ اب اس کے سم بند کر رہے ہو، اور اس کو جو ہے اب پینالٹیز بھی آپ پورے وفاقی بجٹ میں دیکھیں گے تو انہوں نے جرمانوں کی پوری لائن لگا دی، یہ جرمانہ، وہ جرمانہ، وہ جرمانہ. اچھا، ایک بندہ جو ہے وہ نان فائلر ہے، وہ نان فائلر پہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ آزاد ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے ہیں. وہ ان کو سب راستے پتہ ہے. وہ حج کے نام پہ کہاں جانا ہے، تعلیم کے نام پر کس طریقے سے جو ایک بندہ اربوں کربوں رکھنے والے ہیں وہ اس کے لیے 1 مہینے کے تعلیمی ویزے پہ جانا کوئی مشکل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تعلیم کے لیے جا سکتے ہیں، تو تعلیم کسی بھی عمر میں حاصل کی جا سکتی ہے، وہ تعلیمی ویزا لے کے چلا جائے گا. اسی طرح جو ہے اگر یہ سم بھی بند کرتے ہیں تو سم میرے اور آپ کو بند ہوگا تو ہمیں پریشانی ہوگی. اس ملک میں جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ اپنے نوکروں کے نام پر، اپنی بیویوں کے نام پر بینک اکاؤنٹ کھولے ہوئے، ان کے لیے سم کھولنا کون سا مشکل ہے؟ تو مطلب یہ ایک مذاق سا بنایا ہوا ہے کہ جس میں غریب کو تو جو ہے وہ لپیٹا جائے، لیکن امیر جو ہے نا، وہ امیر یا جو مضبوط طبقہ ہے، بجائے اس کے کہ جو فائلرز ہیں ان کو سہولیات دیں، ان کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھیں، ترجیح بنیادوں پر ان کو بنیادی ضروریات ان کو فراہم کریں، تاکہ جو نان فائلر ہیں وہ دیکھا دیکھی وہ بھی فائلر کی طرف آئیں، بالکل فائلر بنیں. وہ بھی ایک ٹیکس کا نیٹ ورک بن جائے، گورنمنٹ کو جو محصولات ہیں، ٹیکس ہیں، وہ بآسانی ان کو وصول ہو جائیں. لیکن انہوں نے جو ہے کہ الٹا نظام لگا دیا. بالکل ایسے ہی ہے، الٹا سسٹم رائج کر دیا. جو فائلرز ہیں ان کے اوپر اور اتنی کمپلیکیشنز لگا دیں، ان کو اور اتنا پھنسا دیا کہ جو بننے کا ارادہ رکھتا بھی ہوگا میری طرح، وہ بھی فائلر نہیں بنے گا. بالکل. اصل میں پوری دنیا میں ٹیکس لیا جاتا ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ لیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے بدلے میں بہت کچھ دیتے ہیں. یعنی وہ آپ کو بے روزگاری الاؤنس دیتے ہیں، وہ آپ کی بیماری، علاج، صحت، تعلیم، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. پھر وہ جو ہے آپ کی پوری اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ اسیسمنٹ میں یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ آپ اس ٹیکس کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو بنیادی ضروریات ہیں، وہ آپ کی بنیادی حقوق، بنیادی ذمہ داریاں، بنیادی جو آپ کی ضروریات ہیں، کہیں وہ تو متاثر نہیں ہوگی. ہمارے ہاں جو ہے یہ کوئی اسیسمنٹ نہیں ہے، کسی کے پاس یہ ڈیٹا نہیں ہے کہ کس کی کتنی کمائی ہے، کس کے گھر پہ کتنے لوگ ہیں. اب یہ پچھلے دنوں وہ آئے کہ ہماری فی کس آمدن جو ہے اتنی ہے اور وہ ہے. بھائی پاکستان میں فی کس آمدن جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ
یا تو گھر میں ایک بندہ کمانے والا ہے, وہاں جو ہے 5-6 اس کے کھانے والے ہیں. آپ اس کی اسسمنٹ کیسے کر سکتے ہو؟ ایک بندہ لاکھ روپے کمانے والے اور اس کے گھر میں 6 بندے کھانے والے, اس کو تو ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں, اس کو تو کچھ دینے کی ضرورت ہے کہ ریاست اس کو کچھ اس کو ہیلپ آؤٹ کرے. وہ کرائے پہ رہ رہا ہے, کرائے پہ وہ رہ رہا ہے, اس کی بجلی آپ نے بڑھا دی, گیس آپ نے مہنگی کر دی, وہ اپنے بچوں کو خود پڑھا رہا ہے. اچھا, گیس بجلی مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا نایاب بھی ہے, ملتی نہیں ہے. پھر دوسری کہ آپ جو ہے وہ اب گیس نہیں ہے, اس کا مطلب اس کو سلنڈر بھی رکھنا ہے, کیونکہ سرکاری اسکول نہیں ہے, اس کو پرائیویٹ اسکول میں بھی پڑھانا ہے. اچھا, پھر یہ کہ سیکورٹی نہیں ہے, یعنی محلے میں اگر کوئی چوکیدار ہے تو اس چوکیدار کے پیسے بھی اس نے نکالنا ہے. اب وہ اسکول چھوڑنے کے لیے اس کو وین کا بھی خرچہ نکالنا ہے. بجلی نہیں ہے تو اس کے لیے اس کو سولر کا سسٹم بھی لگانا ہے, یا کہیں یو پی ایس لگانا ہے, وہ سب اس نے کرنا ہے. وہ 1 لاکھ روپے میں 80,000 میں, یعنی 1 لاکھ میں متوسط طبقے کی بات کر رہا ہوں. جو آپ 18-20 ہزار والے کی بات کر رہے ہیں, 25-30 ہزار والوں کی, وہ تو ٹوٹ گیا نا. جو بہت بڑی تعداد ہے, جو 18-30 ہزار والے جو ہیں, یہ تو اکثریت ہے. یہ تو میں جو متوسط طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ متوسط طبقہ بھی جو ہے نا اس وقت وہ مستحق بن گیا ہے کہ اس کو ریاست اس کو کچھ دے. آپ نے جو ہے اس سے ٹیکس لینا شروع کر دیا ہر مہینے 3,000, اور وہ پھر آپ کا جو ہے صرف یہ انکم ٹیکس نہیں ہے, سیلز ٹیکس جو ہے بہت ساری چیزوں پہ ایگزمپشن اسی لیے دی گئی تھی کہ تاکہ لوگوں کو کچھ ریلیف ہو. اب وہ آپ نے سارے ایگزمپشن ہٹا دیے, یعنی سب سیلز ٹیکس پہ لگا دیے. جو تھوڑی بہت جو ہے وہ انکم ٹیکس سے بچے, کچھ پیسے بچے. اب آپ دکان میں کچھ چیزیں خریدنے جا رہے ہیں, وہ 17% پہ ہو گئے, 18% پہ ہو گئے. اچھا, جو کچھ چیزوں پہ جو ہے امپورٹ پہ ڈیوٹی اس لیے کم تھی تاکہ کچھ ریلیف ملے, وہ ڈیوٹیاں ساری جو ہے وہ اس کو نارمل اس پہ پوزیشن پہ لے آئیں. تو وہ چیزیں اب جو ہے آٹومیٹکلی مہنگی ہو جائے گی. آپ کے گھر کا جو روزانہ کا راشن کا, باقی ضروریات کا, ادویات کا, یہ سب کا جو بوجھ ہے وہ بڑھ گیا. آمدن کچھ نہیں بڑھا. ٹیکس, انکم ٹیکس بھی آپ لے رہے ہیں, سیلز ٹیکس بھی جو ہے آپ لے رہے ہیں. سیلز ٹیکس جو ہے وہ دنیا بھر میں انکم ٹیکس پہ توجہ دی جاتی ہے, لیکن سیلز ٹیکس جو ہے جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے, انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے کو کم سے کم کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ اس میں انڈائریکٹ ٹیکس میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو صابن ہے, اس میں یہ صابن غریب استعمال کر رہا ہے, امیر استعمال کر رہا ہے, یا 1 ارب کمانے والا استعمال کر رہا ہے, یا یہ 10 لاکھ استعمال کرنے والا استعمال کر رہا ہے. یعنی اس میں سیلز ٹیکس جو ہے وہ سب یکساں ہوتا ہے, کوئی ڈفرینس نہیں ہے, کوئی ڈفرینس نہیں ہے. تو ٹیکس لینے میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, لیکن جب تنخواہ دینے کی باری آتی ہے تو وہاں پر جو ہے کہ یہ 37,000 روپے کم از کم اجرت کا مقرر کی جاتی ہے. ناظرین, اسی طریقے سے جو ہے سارے معاملات ہیں, اور وکیل صاحب نے بہت زبردست بات کی. آج جیسے کہ یہ بات کی ٹیکس پہ یہ بجٹ پیش کیا گیا 30 خرب روپے سے زائد کا, اور کہا گیا وکیل صاحب کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے اور غریب عوام کے لیے ٹیکس یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے. لیکن افسوس کا مقام میں نے اس وقت دیکھا, میرے سامنے اس وقت آیا جب وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے یہ بجٹ ٹوٹلی جو ہے نا انگلش لینگویج میں پیش کیا. مجھے بتائیں کہ جو غریب جو ہے, غریب شہری ہے, اس کو کیا سمجھ میں آئے گی بات یہ کہ سی ایم صاحب نے کیا کہا ہے, میرے لیے کیا رکھا ہے, میرے لیے کیا نہیں رکھا, کون سی چیز بڑھ گئی ہے, کون سی چیز کم ہو گئی کسی. اچھا, وہ جب یہ بجٹ پیش کر رہے تھے, ایوان میں سے کسی ممبر نے, آنریبل ممبر نے, کسی نے جو ہے نا اس کو ٹوکا بھی, لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ چیز تو ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو اس طرح کر کے جو ہے نا انہوں نے چھوڑ دیا. اور اس کو اسپیکر صاحب نے بھی ان کو کاؤنٹر کیا کہ آپ بیٹھ جائیں, آپ جو ہے کہ بجٹ کی اسپیچ جو ہے وہ آرام سے سنیں. تو یہ تو حال ہے سارا. غریب کے لیے جو چیزیں اتنے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ جو مفت سولر سسٹم کی ابھی ایک بات آئی. اچھا, یہ جو آپ نے کہا نا کہ اعداد و شمار کا جو ایک گورکھ دھندا ہے, میں نے وہ بجٹ اسپیچ کے اندر سنا کہ ڈیبٹس کارڈز اور کریڈٹ کارڈز جو ہیں, یہ جو بینک کے جو کارڈ ہیں اکاؤنٹ کے, یہ جو بینک والے کارڈز بنا کے دیتے ہیں اکاؤنٹ ہولڈرز کو, ان اکاؤنٹس کے ذریعے اگر کسی آپ ریسٹورنٹس پہ جاتے ہیں تو آپ کو 5% ٹیکس کی جو ہے نا چھوٹ ملے گی. آپ مجھے بتائیں وکیل صاحب کہ کون سا غریب بندہ ہے وہ گھر پہ کھانے پکانے کے لیے حیران ہے, پریشان ہے, سر پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے بیوی بچوں کے بھوک مٹانے کے لیے, تو وہ اس مہنگائی کے دور میں ریسٹورنٹ میں لے کے جائے گا. تو جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ بیوروکریسی کے لیے یہ دے دی جاتی ہے, اور وہ ان کو پتہ ہی لگتا کہ ان کو چھوٹ دے دی, ان کو مراد دی جاتی ہے, ان کے لیے یہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے. تو بڑے بڑے ریستوران کے اندر یہ بڑے بڑے لوگ ہی جائیں گے نا وکیل صاحب. بالکل, کریڈٹ کارڈ تو ظاہر ہے انہی کی استعمال کیا, اور اسی میں کون سا غریب شہری ہے جو ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ کسی ریسٹورنٹ میں جا کے استعمال کرے گا, مجھے بتائیں. بالکل ایسی ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے ناظرین. یہ جیسے کہ کہا
وکیل صاحب نے بتایا کہ یہ الفاظ اور اعداد و شمار کا ایک گھورک دھندا ہے. بجٹ تو صرف جو ہے کہ دکھاوے کے لیے، اصل میں تو ان کے یہ جو اشرافیہ ہے، یہ جو مافیاز ہیں، یہ جو بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے للے تللوں میں ہمارا دیا ہوا خون پسینے کا جو ٹیکس ہے وہ خرچ ہوتا ہے. اسی چیز کا نام ٹیکس ہے. تو ناظرین، اسی طرح کے مزید اور دلچسپ تبصرے، تجزیے، بریکنگ نیوز، خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی تجاویز، اپنی تنقید، تعمیری تنقید اور رائے دینا مت بھولیے گا، تاکہ ہم بہتر سے بہتر آپ کے لیے مزید ویڈیوز لا سکیں. ناظرین، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. آئندہ پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.